اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے مسلمانوں کو جو عاقل بالغ مرد عورت مقیم ہے اور عوارض جسمانی سے بھی وہ مبرہ ہے، سال میں 1 ماہ کے روزے ان کے لیے فرض قرار دیے ہیں، اور قرآن کریم میں روزوں کے فرض قرار دینے کی اصل وجہ بھی بتا دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 2 چیزیں ارشاد فرمائی گئیں اس تناظر میں کہ بنی نوع انسان کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور فرما دیا گیا تھا کہ آپ جنت میں جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ سوائے ایک درخت کے پھل کو، اس کے قریب تک نہیں جائے۔ جنت ایک پاکیزہ سرزمین ہے، اور وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی آلائش، اور وہ جنت کسی آلودگی کو برداشت نہیں کرتی، یا کسی آلودہ چیز کو جنت برداشت نہیں کرتی۔ جسے جنت میں جانا ہے اسے جنت میں داخلے سے پہلے پاک ہونا ہے۔ اب یہ پاک ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان رکھا ہے، ایمان لے آئیں گے مرنے سے پہلے، اگر ایمان لے آئے تو یہ جنت میں جائیں گے، لیکن پھر بھی جتنی زندگی دنیا میں گزاریں گے اس زندگی کے اندر ان پر داغ دبے گناہوں کے معصیت کے چینٹے پڑتے رہیں گے، جان کر انجانے میں، کسی کی دباؤ میں اور کسی لالچ اور حرص کے اندر۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے کہ اس سانس کے اکھڑنے سے پہلے وہ اپنی تمام معصیت سے، حقوق اللہ سے اور حقوق العباد، اس سے بھی وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کر دے اور خالق کے حق بھی ادا کر دے۔ اور دروازہ توبہ کا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے درجات کے بلند، وہاں کی وسیع زمین کے مالک بننے اور وہاں کی لاتعداد نعمتوں سے متلذذ ہونے کے لیے اس کے مراتب اور اس کی وہاں کی پراپرٹی، وہاں کی سہولتیں، اس کے حصول کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی پاکیزگی، ان کے تقوی، ان کی تمام چیزوں کے لیے مختلف پیکج ہیں، اور وہ پیکج متعارف کروائے ہوئے ہیں، اور ان عظیم ترین پیکجوں میں سے موسم بہار یا ایک فیسٹیول اور ایک آسان ترین ترقی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کو سمیٹنے کا ایک موسم بہار مہینہ رکھ دیا پورا۔ یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور اس میں 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے، ایک تو اس امت کو یہ بتایا کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ پیکج ساری امتوں کے لیے تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں آئیں، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی امتوں کو یہ پیکج دیا گیا ہے، یہ رمضان پیکج، کہ آپ اپنی جنت کی نعمتوں کو، وہاں کی اپنے نام پراپرٹی کرنے کو، وہاں کی جتنی بھی سہولتیں ہیں ان تمام کو اپنے نام کرنے کے لیے تمہارے پاس یہ پیکج ہے، اور اس وقت کو آپ اس کام میں صرف کر لیں تو تمہیں وہ کچھ دیا جائے گا جس کا تصور تم دنیا میں رہتے ہوئے کر نہیں سکتے۔ دوسری چیز اس میں یہ فرما دی کہ اس رمضان المبارک کے اس پیکج، رمضان کے روزے، رمضان کی سحری، آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، دماغ کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، اپنے گرد و پیش روزے کے مخالف وہ تمام عوامل سے بچنا جو روزے کے اندر اس کے اجر و ثواب کو داغدار کریں، ان سے بچنے کے لیے بھی فرمایا گیا۔ اور اس کا فائدہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی اس امت کا سب سے بڑا منصب ہے، سب سے بڑا متقی امت کا نبی ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہیں اور جتنا وہ نبی کے اعمال کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے وہ متقی ہوتے ہیں۔ اور متقی وہ ہیں کہ اس دنیا کے جانے کے بعد پہلی گھاٹی ان کے سامنے جو پیش ہوگی وہ قبر ہے، اس میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، ان کو فل پروٹوکول کے ساتھ قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ، اور پھر ان کے اعزاز کے طور پر
حوض کوثر سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پلانا، یہ تمام ان متقی لوگوں کے پروٹوکول کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ الصوم نصف الصبر، کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ نصف صبر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر صبر ایک طرف بیٹھ جائے گا، اور منکر نکیر جو فرشتے قبر میں آئیں گے، کرامن کاتبین جو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے لکھنے والے ہیں، اور قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت ان کے وہ سخت ترین سوالوں کے سامنے یہ صبر قبر میں ہو، ایک شکل کی صورت میں آئے گا، ایک معاون کی صورت میں ہوگا۔ فرمایا کہ الصوم نصف الصبر، اور صبر کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر تو نصف ایمان ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ روزے میں صبر، بھوک پر صبر، پیاس پر صبر، لوگوں کی تانہ زنی پر صبر، اور دیگر حالات جو اس کو پیش آتے اس پر صبر۔ فرمایا کہ یہ صبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم نعمت اس کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ صبر جو ہے وہ رمضان نصف صبر ہے، اور پھر یہ صبر نصف ایمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے پر ایک کرم اور فضل ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ رمضان کا روزہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، اور ان میں 5واں ستون یہ رمضان کا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ یہ 5 ستون ہیں، اور 5واں ستون یہاں رمضان کے روزے کو فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے رمضان المبارک کے اندر ہمیں مکمل رمضان کے روزوں کی تمام تر پابندیوں کے ساتھ ان کے تمام فضائل کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔